بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 26 سے 28 اللہ کہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دیں اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دیں، اور تم پر اپنی رحمت رجوع فرمائے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ان آیتوں کا کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں احکام بیان کرنا چاہتے ہیں اور طریقے سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کیونکہ اس سے پہلے اور ان آیتوں کے بعد بھی اللہ ہمیں شریعت کے بارے میں سمجھا رہی ہے، لاز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تاکہ کسی کے دل میں شک نہ رہے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سے قانون اور بہت سے زندگی گزارنے کے طریقے پچھلی امت سے ملتے ہیں۔ یعنی بہت سی باتیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سمجھا دی ہیں، وہی باتیں آپ کو تورات میں بھی ملیں گی۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک زندگی گزارنے کے طریقے اور جو بیسک قانون تھے وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن بیسک قانون اور بیسک زندگی گزارنے کے طریقے ویسے ہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک دین ہو جس کو ہم فالو کر سکیں۔ اب یہاں پر دین کا کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دین کا صرف یہ نہیں مطلب کہ انسان ایک ہی خدا کو مانے۔ دین کا مطلب صرف توحید نہیں ہے۔ دین میں شریعت، ریچولز، اس خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، ایمان، حقوق، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی دین ایک مکمل ہدایت ہے جس سے آپ زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت میں آپ کو ہر چیز کی ہدایت ملے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر یہی بات اللہ دوبارہ کہتے ہیں، وہ ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں احکام سمجھانا یا طریقہ بتانا، یہ بات اللہ دوبارہ نہیں دہراتا۔ صرف یہ والی بات اللہ دوبارہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی پیروی بہت زیادہ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں شیطان کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے۔ لہٰذا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ یہ بات 2 دفعہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ واقعی ہماری توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعی ہمارے تمام گناہ مٹا دینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم بار بار اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کیونکہ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکشن دکھانا، اپنے بیہیویئر میں ظاہر کرنا کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے ٹریگر سے دور رہیں، آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیونکہ ہم جان بوجھ کے بار بار اس گناہ کی طرف جاتے ہیں، اپنے ٹریگرز کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے اس سے پہلے زنا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، کہ اگر ایک انسان زنا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن پھر جان بوجھ کے اپنی ٹریگرز کے پاس جاتا ہے، اسی ماحول میں انہی لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے جو اس کو زنا پر مجبور کرتے ہیں، تو پھر اس کو آپ توبہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لے کر آ رہا۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ایگزام تیسری دفعہ فیل کر چکا ہے، اور وہ بہت پریشان ہو کے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، ٹیچر سے شکایت کرتا ہے۔ ٹیچر کو اس کا دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت ہی پریشان ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی ہے کہ جو اس نے اسٹوڈنٹ کو باتیں سمجھائی تھی، اسٹوڈنٹ نے اس کے مطابق اپنے ایگزام کی تیاری نہیں کی۔ جتنی محنت اسٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے تھی، اتنا اس نے بالکل نہیں کیا۔ لہٰذا جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جا کے شکایت کرتا ہے، تو ٹیچر پھر جواب میں یہی کہتی ہے کہ وہ واقعی اس اسٹوڈنٹ کو پاس کروانا چاہتی تھی، وہ واقعی اس کو پاس کروانا چاہتی تھی، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے اس طریقے سے محنت نہیں کی۔
لہٰذا اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں ٹیچر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹیچر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اسٹوڈنٹ کو ہر لحاظ سے سکھایا اور سمجھایا، لیکن اسٹوڈنٹ نے اپنی طرف سے محنت نہیں کی اور اسی لیے وہ آج دوبارہ فیل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ہم میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن بہت دکھی ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ اللہ ہم کیوں فیل ہو گئے اپنے ایگزام میں، ہمارے گناہ اللہ نے کیوں نہیں معاف کیے، ہماری توبہ اللہ نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا، ہم کیوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا جواب بالکل وہی ہوگا جس طرح ٹیچر کا جواب ہوتا ہے کہ وہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ایگزام میں پاس کروانا چاہتے ہیں، وہ واقعی ہمیں ایگزام میں پاس کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے وہ محنت نہیں کی جو ہم نے کرنی تھی۔ ہم نے اللہ کے دین کو سیریس ہی نہیں لیا، ہم نے توبہ کے کانسیپٹ کو سیریس ہی نہیں لیا۔ ہم جان بوجھ کے بار بار ان گناہوں کے قریب جاتے تھے، یہ سوچ کے کہ اگر دوبارہ گناہ ہو بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی اللہ آیتوں میں کوئی شریعت یا قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عموماً اللہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان آیتوں میں جب اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں پیغام اللہ یہی دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ غفور و رحیم ہے، ہاں اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کی رحمت صرف انہی کو ملے گی جو واقعی اللہ کی رحمت کی ڈیزرونگ ہیں۔ باقی لوگ جنہوں نے دین اور توبہ کو سیریس نہیں لیا، وہ یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکیں گے۔ بلکہ ان آیتوں میں آپ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیونکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں پھر معاف نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور انسان کمزور ہے۔ اب یہاں پر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان کنیکشن کیا ہے، اس میں لنک کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہاں پر لنک یہی ہے کہ قانون اور شریعت، تمام حلال حرام جو چیزیں اللہ نے ہمیں سمجھا دی ہیں، یہ اسی لیے ہمیں سمجھائی ہیں تاکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو، اس لیے نہیں تاکہ ہماری زندگی مزید مشکل ہو جائے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہمارا بوجھ ہلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، اگر ہمیں اپنے نفس کو ہمیشہ قابو میں رکھنا ہے، اگر ہم نے ہمیشہ شریعت کو فالو کرنا ہے، تو کیا ہمارا بوجھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اس سے آپ کا بوجھ ہلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی آسان ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی قانون، کوئی شریعت ہی نہیں ہے جن کو فالو کرنا ضروری ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ انسان کو کمزور کیوں کہہ رہا ہے؟ جہاں پر ہم نے سورہ بقرہ میں یہ سیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ انسان کے آگے سجدہ کرو، کیونکہ انسان کو اللہ نے بہت بہترین طریقے سے بنایا ہے، تو پھر ساتھ ہی اللہ ہمیں کمزور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بار بار نہیں سنتے کہ انسان طاقتور ہے، انسان کے پاس عقل بہت ہے، انسان خلیفہ ہے؟ تو اگر ہم اتنے ہی طاقتور ہیں تو یہاں پر اللہ ہمیں کمزور کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانون، شریعت، حلال حرام، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہمارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ زیادہ نہیں ہو جاتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہم آخر کار ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم خوش نہیں ہو جاتے، ہمارا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، ہماری زندگی آسان نہیں ہو جاتی، بلکہ ہماری زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ بلکہ جب ہمارے اندر ہوس اور لالچ انکنٹرولبل ہو جاتا ہے، تب ہم بلکہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں، ہم خوش نہیں ہوتے بلکہ ہماری انگزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ حیرانگی کی یہ بات ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری روٹین بہت ہی انہیلتھی ہے، ہم غلط کاموں میں مبتلا ہیں، اس حد تک کہ ہماری فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں سفر کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان خواہشات کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے، یعنی ہمیں برے کاموں سے ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ انسان کو کمزور کہتا ہے، ایڈکشن کی وجہ سے انسان کمزور ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھ لیں، اگر ایک انسان ہے جو شراب پیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ شراب پینے سے اس کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں بہت زیادہ سفر کرتی ہے، وہ جانتا ہے کہ نشے کی حالت میں وہ غلط باتیں کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں نشے کی وجہ سے، لیکن تمام چیزیں جاننے کے باوجود وہ شراب کو چھوڑ نہیں پاتا۔
ہر ویکنڈ وہ کلبز میں جائے گا، بارز میں جائے گا، بہت پیسہ شراب کے اوپر خرچ کرے گا، ڈرگز کے اوپر خرچ کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگلے دن اس کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ یہ ایک ایڈکشن کی سائیکل میں وہ پھنس جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ انسان کو کمزور کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو جوا بہت کھیلتے ہیں، زنا، جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، چوری کرنا، ایسی غلط چیزوں میں انوالوڈ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ایڈکشن کی وجہ سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ان کو بعد میں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو بعد میں سٹریس، انگزائٹی، افسوس بھی ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سائیکل آف ایڈکشن سے باہر نہیں نکال پاتے۔ بلکہ ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹاکسک انسان سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسا انسان جو ہم جانتے ہیں ہمیں تکلیف دے گا، ہم جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس انسان کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک قسم کا ایڈکشن ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان ویلیڈیشن کے پیچھے ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پیپل پلیزر بن جاتا ہے۔ وہ اس وقت سوسائٹی اور لوگوں کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پیپل پلیزنگ ایگزاسٹنگ بھی ہے، تھک جاتا ہے، اسٹریسفل بھی ہے، انگزائٹی بھی بہت زیادہ اس میں، لیکن اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قانون اور شریعت کی وجہ سے اللہ ہمارا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں تاکہ ہم ایڈکشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مثلاً اگر آپ کسی چیز پہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں تو نماز، روزے، ذکر، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ایڈکشن کی سائیکل سے نکال سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ہماری زندگی میں کسی قسم کا ایڈکشن نہیں ہوگا تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو لبریٹڈ فیل کریں گے، امپاورڈ فیل کریں گے، ہمارے دل میں سکون ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے انسان خوش ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ بعد میں جا کے انسان کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ جو انسان دین کا حصہ بنتا ہے اور اللہ کے قانون اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بلکہ لبریٹڈ ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے جو ایڈکشن کے سائیکل میں پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں، جو غلط کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، تو ہم بھی اسی سائیکل آف ایڈکشن میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ واقعی ہماری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعی ہم پر رحم کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعی چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم کامیاب ہوں، لیکن ہم خود بار بار اس سائیکل آف ایڈکشن کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت، قرآن، اسلام، ذکر، نماز، روزے، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے سکون ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمیں ہر قسم کے ایڈکشن سے دور کروا سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔